ایسے ہی اور عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے بندے بات کرتے ہیں، بات کرنے میں گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ ان کو آگاہ کریں، بتائیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہم نے گالی بھی دی ہے، بلکہ بعض بندے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے باتوں کے دوران گالی دی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح بندے کو ایسی عادت لگ جاتی ہے، اب بندہ یا تو بات کر لے یا گالی دے لے، گالی دینا گناہ ہے۔ اچھا بعض بندوں کو ایسا مذاق ہوتا ہے کہ مذاق میں گالی دے رہے ہو تو کہہ رہے مذاق کر رہے ہیں، ماں بہن کی بالکل کچی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کرنا یہاں پر نامناسب ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مذاق ہے، بس فون لگایا ہوا ہے کان پر، بات کر رہے ہیں، دو گالی دی پھر بات شروع، دو گالی دی پھر بات۔ یہ کیسی تہذیب ہے، کیسی تربیت ہے بندے کی کہ اس کی کیسے زبان کی یعنی اس کا بولنا ہے کہ اس نے آج تک بولنا ہی نہیں سیکھا۔ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، ایسے بھی لوگ ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ایم اے اور بی اے یافتہ بھی ہوتے ہیں، انٹر اور میٹرک پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح ان کو اس عادت کا یعنی کبھی دور کرنے کی فکر بھی نہیں ہوئی کہ ہم اپنی عادت کو صحیح کر لیں۔ ایک بندے کو میں نے نوٹ کیا کہ اس کو میں نے بعد میں سمجھایا، پہلے تو اس کو نوٹ کیا، وہ باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے گالی بھی دے رہا تھا، تقریباً 16 کے قریب اس نے گالی دی، اندازہ لگائے۔ آج ہمارے بولنے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، کوئی اگر ان پہ انسان ہے، غلطی ہے، کوئی بتا دیتا ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس عیب کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اللہ والے گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ جا رہے تھے کہ ایک عورت نے کہا او ریاکار مانا دکھلاوا کرنے والے، تو اللہ والے نے آگے سے فرمایا وہ چونکہ اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے تھے اور خود وہ اپنی اصلاح کروانا چاہتے تھے، تو آگے سے الفاظ فرمایا کہ مدتوں کے بعد آج کسی نے مجھے پہچانا ہے کہ میں ریاکار ہوں، حالانکہ بڑے اللہ والے تھے، مخلص تھے۔ آج ہمیں کوئی کہتے ہیں وہ دکھلاوے کرنے والے، ہم منٹوں میں برا مان جاتے ہیں اور اپنے کو مخلص ظاہر کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ تو عزیز دوستو، بندے کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی بھی چاہیے، اور کوئی آگاہ کر دے، سمجھا دے تو اس کو دور کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ ایسی ایک اور واقعہ ہے، ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، کسی نے ان کو بدنام کرنے کے لیے سازش کھیلی، یہ ایک ترتیب بنائی کہ بھری مجلس میں، بھری محفل میں وہ بندہ آیا اور بتانا شروع کر دیا کہ اس بندے میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں تو اتنی سارے عیب ہے۔ اب سارے مریدین بیٹھے ہوئے، ان کے جو حلقہ احباب تھے، جو قریبی تھے، وہ سن رہے یہ عیب ہے، بتاتا رہا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے تھوڑے بتائے ہیں، میرے عیب تو اس سے زیادہ ہیں، اور مسکرا کر کہا اگلے بندے کی جو سازش تھی، جو اس کا منصوبہ تھا، سارا ناکام ہو گیا۔ عزیز دوستو، یعنی ہر بندے کو اس وقت اپنی اصلاح کی فکر ہوتی تھی۔ آج بھی اور آپ اوروں کی اصلاح کی کوشش تو کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے بارے میں، اپنی تربیت کے بارے میں کوئی بتا دے تو برا مان جاتے ہیں، لیکن انداز، میں نے کہا سچ کڑوا نہیں ہوتا، انداز کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، بولنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ نہیں کہ بندہ نماز میں غلطی ہے، اس کی اور غلطی ہے، اب ایک ہی انداز ہے، بھائی ایک بات آپ کو کہہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ، برا نہ ماننا، یہ فلاں فلاں ہے، ٹھیک کر لینا، بندہ مان لیتا ہے۔ ایک ہی انداز ہے، تجھے نماز پڑھنی آتی نہیں ہے، تو بڑا آیا نمازی، تیرے بڑے پڑھتے نماز آ رہے تھے تو آج تو نماز پڑھ آ گیا، اس طرح کے الفاظ سے تانا دینا، اس سے بندے کا بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کر دعا کرتے، بیان پورا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہزادے یہ ساتھ میں وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو بندہ ہے وضو کرنے والا ہے، اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بڑی عمر کا بھی ہے، اسے سمجھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے کہ کس طرح اس کا وضو صحیح ہو جائے۔ تو ایک بھائی نے کہا دوسرے بھائی کو، امام حسن حسین میں سے، بھائی میں وضو کر رہا ہوں، آواز سے بولا کہ میں وضو کر رہا ہوں، آپ میرا وضو دیکھیں، میرا وضو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک بھائی نے وضو کرنا شروع کیا، دوسرے بھائی نے پوچھا، ہاں میں نے ہاتھ صحیح دھویا، ہاں صحیح دھو لیا، میں نے منہ صحیح دھویا، ہاں صحیح دھو لیا، میرے کوہنی دیکھے، میں نے صحیح دھوئی ہے یا نہیں، ہاں ٹھیک۔ اب جو بابا جی تھے، بڑی عمر کے بندے تھے، جس کا وضو غلط تھا، اس نے نوٹ کیا، اس نے دائیں دیکھا،
کہ یہ تو وضو جو کر رہے ہیں یہ تو مجھے سکھا رہے ہیں، اور اس نے پورا صحیح وضو سیکھ لیا اور برا بھی نہ مانا، تو یہ ہوتا ہے اصلاح کا انداز، تربیت کا انداز۔